السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دو سجدے کرتے، جب اٹھتے ہیں نا پہلی رکعت میں، تو کیا اٹھتے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو کچھ سیکنڈ بیٹھ کر اٹھنا چاہیے یا پھر ڈائریکٹ اٹھ سکتے ہیں دو سجدوں کے بعد؟ یعنی کہ دو ہتھیلیاں رکھ کے اٹھنا چاہیے یا پھر مٹھیوں سے؟ یہ تو مسئلہ بتا دیں آپ، اور ساتھ میں بیٹھنا ہے یا کچھ سیکنڈ یا نہیں وہ بھی بتا دیں، جزاک اللہ خیر کثیر الکثیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال نماز کے ایک اہم ترین حصہ کے بارے میں تھا، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جایا جائے اور پھر کھڑا ہوا جائے۔ اسی طرح سے تیسری رکعت میں بھی تھوڑا سا سجدے کے بعد بیٹھ لیا جائے اور اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سے ثابت ہے، اور آپ نے بجا طور پہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب کے سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہی کی حدیث، اور صحیح بخاری میں باب ہے جلسہ استراحت کا باب، جلسہ استراحت کا باب۔ اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ تو مالک بن حویرث اللیثی کا بیان ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، مالک بن حویرث اللیثی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت کے اخیر میں ہوتے یا تیسری رکعت کے اخیر میں ہوتے لم ينہد حتی یستوی قاعدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے نہ ہوتے جب تک اچھی طرح سے بیٹھ نہ جاتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 823 ہے، اور باب بھی دیکھ لیجئے گا، جلسہ استراحت کا بیان۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 844 بھی ہے، اور ترمذی میں 287 نمبر کی روایت بھی ہے، اور نسائی کبریٰ میں 742 نمبر کی روایت ہے، اور نسائی صغریٰ میں 1152 نمبر کی روایت ہے۔ ابن خزیمہ میں 686 نمبر کی روایت ہے۔ مشکل الآثار حنفی عالم علامہ کی کتاب ہے، اس میں 6070 نمبر کی روایت ہے، 6070 نمبر کی روایت ہے، اور 7309 نمبر کی بھی روایت ہے۔ ابن حبان میں 1934 نمبر کی روایت ہے، اور دارقطنی میں 1310 نمبر کی روایت ہے۔ شرح السنہ للامام البغوی میں 668 نمبر کی روایت ہے، اور یہ صحیح ترین روایت ہے۔ یہاں تک کہ علماء حنفیہ نے اپنی کتابوں کے اندر کنز الدقائق وغیرہ کے اندر لکھا ہے اگر کوئی جلسہ استراحت کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لا باس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ البنایہ شرح الہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لا باس بأن يعتمد على الارض عند النہوض من غیر فصل، کہتے ہیں کہ زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی بیٹھ جائے اور پھر ٹیک لگائے زمین پر اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ اور اسی طرح سے شرح میں لکھتے ہیں وقال الشافعی یجلس
جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا على يديه على الأرض، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہلکا سا بیٹھ جائے اور ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑا ہو جائے، ہاتھ کو زمین پر ٹیکے اور پھر کھڑا ہو، پہلے بیٹھ جائے 2 سجدے کے بعد ہلکا سا جلستن خفیفتن، ہلکا سا بیٹھ جائے، پھر ہاتھ زمین پر ٹیکے اور پھر کھڑا ہو جائے۔ لما روی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك، کیونکہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مروی ہے کہ آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ شرح میں لکھتے ہیں الاعتماد علی الارض، والمروی ہونا ما اخرجہ البخاری، جو روایت اشارہ کیا ہے متن میں اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والمروی ہونا ما اخرجہ البخاری، بخاری نے جو روایت کی ہے وہ عن مالک بن حویرث انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان في الوتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا۔ دیکھا آپ نے یہ مفصل روایت حنفیوں کی کتاب البنایہ شرح الہدایہ کے اندر مذکور ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے اس سنت پر عمل پیرا نہیں ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ سعودی عرب میں اور انڈیا، پاکستان وغیرہ میں اہل حدیث لوگ ایسا کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن و سنت کے ماننے والوں کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا عمل ہے۔ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو امت کے لیے، اس عمل کو ہی انجام دینا چاہیے، اپنا الگ سے کوئی مذہب اور کوئی مسلک نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مزید سنت مصطفیٰ اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔